السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب سنن ابی داود جلد اول کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے۔ باب فی الاشعار۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب اپنے صفحات نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی الاشعار۔ اشعار کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو چیر دینا یہاں تک کہ اس کا خون بہنے لگے اور لوگ جان لیں کہ یہ ہدی کا اونٹ ہے اور کوئی اس پر سوار نہ ہو اور نہ تعارض کرے، اسی کو اشعار کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ قول منقول ہے کہ اشعار درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو مثلی سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلی سے منع فرمایا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ اشعار وہ درست نہیں، جبکہ دوسرے فقہا اس کو مثلی سے تعبیر نہیں کرتے اور اس کو جائز اور بعض حضرات اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ احناف میں سے بھی صاحبین کے نزدیک اشعار سنت ہے، اشعار سنت ہے۔ اس حوالے سے اشعار کے بارے میں اکثر فقہاء اربعہ کا مذہب یہی ہے کہ یہ یا تو جائز ہے یا بعض حضرات کے نزدیک مستحب اور سنت عمل ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قول منسوب ہے کہ ان کے نزدیک اشعار درست نہیں ہے، وہ اس کو مکروہ قرار دیتے۔ اس کو امام عینی نے فرمایا ہے کہ علامہ طحاوی جو کہ مسلک حنفیہ کے بہت بڑے عالم ہیں اور مذہب ابی حنیفہ کو بخوبی جاننے والے ہیں، امام طحاوی نے یہ بات ذکر کی ہے ان ابا حنیفہ لم یقرأ اصل الاشعار، کہ امام ابو حنیفہ مطلقاً اشعار کی نفی نہیں کرتے اور نہ ہی اس اشعار کے سنت ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا كَرِهَ مَا يُفْعَلُ عَلَى وَجْهٍ يَخَافُ مِنْهُ هَلَاكُهَا بِسِرَایَةِ الْجَرْحِ لَا سِيَّمَا فِي حَرِّ الْحَجَّاجِ۔ دراصل امام ابو حنیفہ اس اشعار کے عمل کو اس طور پر مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنا خون بہا دیا جائے جس خون کے لگاتار بہنے کی وجہ سے جانور کے ہلاک ہو جانے کا خوف اور اندیشہ ہو، تو اس طور پر امام ابو حنیفہ اس اشعار کے عمل کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، اور خاص طور پر حجاز کی گرمی میں۔ تو اس لیے فَأَرَادَ سَدَّ الْبَابِ عَلَى الْعَامَّةِ، امام ابو حنیفہ نے عام طور پر اس کا سد باب کرتے ہوئے اشعار کو درست قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ لَا يُرَاعُونَ الْحَدَّ فِي ذَلِكَ، خون بہانے کی حد لوگ اس کی رعایت نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اس لیے ایک خوف اور خدشہ اور اندیشہ تھا کہ کہیں جانور ہلاک نہ ہو، اس لیے عام طور پر اس کی اجازت امام ابو حنیفہ نے نہیں دی۔ ہاں من وقف علی الحد فقطع الجلد دون اللحم فلا یکرہ، امام ابو حنیفہ اگر کوئی شخص خون بہانے کی حد کو جانتا ہو اور واقف ہو اور وہ گوشت کی بجائے صرف اس کی جلد کو ہی قطع کرے، کاٹے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے اشعار کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی درست ہے۔
امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ امام طحاوی نے فرمایا یہ مطلقاً اشعار کی نفی نہیں ہے، اشعار کے سنت ہونے پر کوئی کلام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے دراصل اس کو جو علل اطلاق منع فرمایا اور روکا، وہ ایک عارض امر عارض کی وجہ سے تھا کہ کہیں لوگ خون عام طور پر لوگ چونکہ اس کی حد سے واقف نہیں ہیں، رعایت نہیں کرتے، تو کہیں جانور ہلاک نہ ہو، اور اس خوف اور خدشے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے منع فرمایا۔ تو اگر کوئی ایسا ہو کہ جو اس سے واقف ہو، اشعار صحیح طریقے سے کر سکتا ہو، اور جانور کو کوئی جانور کے بارے میں کوئی خوف اور اندیشہ ہلاکت کا نہ ہو، تو پھر اشعار سنت ہے اور جائز ہے۔ جی احادیث مبارکہ میں کیا ہے؟ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بذو الحلیفہ ثم دعا ببدنة فاشعر من صفحة صنامه الایمن الى آخر۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ میں نماز ظہر ادا کی، پھر آپ نے ایک اونٹ منگایا اور اس کا اشعار کیا، یعنی کوہان کے داہنی طرف سے چیر دیا۔ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ صَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، اس اونٹ کی کوہان کے دانی طرف سے اس کو چیر دیا۔ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمْ، اور پھر دبا کر خون نکالا۔ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمْ، اس کا خون نکالا۔ وَقَلَّدَ بِنَعْلَيْنِ، اور دو جوتے اس کے گلے میں لٹکا دیے تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ ثم اتي براحلته فلما قعد عليها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوئے۔ ثم اتي براحلته، اور اونٹ پیش کیا گیا۔ فلما قعد عليها واستوت به على البيداء اهل بالحج، آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور مقام بیدا پہنچ کر حج کا تلبیہ پڑھا۔ وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث بمعنى أبي الوليد قال ثم سلت الدم بيده، اس میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خون نکالا۔ قال ابو داود رواه حمام قال سلت عنها الدم بأصبعه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون دبا کر نکالا، بأصبعه انگلیوں سے۔ قال ابو داود هذا من سنن اہل البصر الذي تفردوا به۔ اگلی روایت دیکھیں، عن المسور بن مخرمہ ومروان انہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فلما كانت بذی الحلیفہ قلد الہدی واشعرہ واحرما، کہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے عمرے کے ارادے سے، بس جب آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے جانوروں کو قلادہ ڈال دیا اور اشعار کیا، واحرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بکریاں تقلید کر کے ہدی کی، بہت ساری بکریاں تقلید کر کے آپ نے ہدی کے طور پر روانہ کرتی، ہدی کے طور پر روانہ کر دی۔ قلادہ ڈالنا یعنی کہ گلے میں کوئی چیز جوتا وغیرہ لٹکا دینا تاکہ ہدی کی پہچان ہو سکے۔ باب تبدیل الہدی، ہدی کا بدل جانا۔ جی عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب بختيا فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت بختيا فأعطيت بها 300 دينار فأبيعها وأشتري بثمن بدنا، قال لا انحرها إياها۔ قال أبو داود هذا لأنه قد
काना अशअरहा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने एक बुख्ती ऊंट हदी किया, फिर इसकी कीमत 100 दिनार लग गई, फिर फ़उतिया बिहा सलासमिअती दिनारिन। हजरत उमर बिन खत्ताब को इस हदी के जानवर के बदले सलासमिअती दिनारिन 300 दिनार दिए जा रहे थे। फ़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुनांचे हजरत उमर बिन खत्ताब हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, इन्नी अहदीतु बुख्तियन फ़उतीतु बिहा सलासमिअती दिनारिन, कि मैंने एक बुख्ती ऊंट हदी किया था और मुझे इसकी कीमत में 300 दिनार मिल रही है। फ़अबीउहा व अश्तरी बिसमनी बुदनन, तो क्या मैं इसको फरोख्त करके इसकी कीमत से कोई और ऊंट ना खरीद लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, कि ऐसा अब हरगिज ना करो, इन हरहा इयाहा, इसको ज़िबा कर। अबू दाऊद कहते हैं कि ये आपने इसलिए फरमाया था, आपने तब्दील करने से मना इसलिए फरमाया था क्योंकि वो यानी हजरत उमर इसका इशार कर चुके थे, इसका इशार कर चुके थे। तो हदी को तब्दील करने के बारे में कुतुब हनफिया में ये लिखा है कि हदी हदी वाजिब की तब्दील जायज़ है और हदी ततव्वुअ की तब्दील जायज़ नहीं है। हदी ततव्वुअ की तब्दील करना जायज़ नहीं है, इसलिए कि हदी वाजिब का ताल्लुक तो आदमी के जिम्मे से है जो बहरहाल उसको देनी ही देनी है, और हदी ततव्वु शरा से या नीयत से मुतय्यन हो जाती है, इसलिए इसकी तब्दीली जायज़ नहीं होती। बज़ाहिर ये मुमानात भी इसी वजह से है कि ये ऊंट हदी ततव्वु से होगा, ये हदी ततव्वु से होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तब्दील करने से मना फरमाया, जो कि अहनाफ का मज़हब है कि हदी ततव्वु की तब्दीली जायज़ नहीं, जबकि हदी वाजिब की तब्दीली वो जायज़ है, क्योंकि हदी वाजिब का ताल्लुक तो आदमी के जिम्मे से होता है, वो तो अदा करना ही करना है, जो भी अदा करे। लेकिन हदी ततव्वु चूंकि उसका ताल्लुक वो नीयत से और खरीदारी से हो चुका होता है, वो मुतय्यन हो जाती है। अगला तर्जुमतुल बाब है, बाबुन बाबु मन बअस बिहदिही व अकामा, जो शख्स अपनी हदी भेज दे और खुद ना जाए। बाबु मन बअस बिहदिही व अकामा, अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, फ़तलतु क़लाइद बुदनि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदी थुम्मा अशअरहा व क़ल्लदा थुम्मा बअस बिहा इलल बैति व अक़ाम बिलमदीनति फमा हरुम अलैहि शैउन कान लहु हिल्लन। हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँटों के कलादे बांधे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इशार किया, वो कलादे इनके गले में डाल दिए और उनको बैतुल्लाह की तरफ रवाना कर दिया। तुम बात बिहा इलल बैती व अकाम बिल मदीना, और आप खुद मदीना में तशरीफ फरमा रहे और कोई शय जो हलाल थी आप पर हराम नहीं हुई। फमा हरुम अली शैउन काना हिल्लन, जो चीज़ हलाल थी आप पर हराम नहीं हुई, यानी आपने कोई इसका दम वगैरह अदा नहीं किया। अगली रिवायत भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, अन उरवता व अमरता बिन्त अब्दुर्रहमान अन्न आयशा क़ालत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहदी मिनल मदीना, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहदी मिनल मदीनति फ़अफ़्तिलु क़लाइद हदीही थुम्मा ला यज्तनिबु शैअन मिम्मा यज्तनिबुल मुहरिम। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मदीना से हदी के जानवर रवाना फरमाते, मैं इनके कलादे बटा करती थी और आप उन चीज़ों से परहेज ना करते जिनसे इहराम वाला परहेज करता है, जिनसे इहराम वाला परहेज करता है। तो इससे मालूम होता है कि महज हदी का जानवर भेज देने से कोई मुहरिम नहीं होता, हदी का जानवर भेज देने से कोई मुहरिम
نہیں ہوتا. یہی اسی الفاظ کی تشریح ہے. فما حرم علیہ شیء کان حلا، کہ جو چیز حلال تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز بھی حرام نہیں ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بھیج دیے تو محض جانور بھیج دینے سے کوئی محرم نہیں بنتا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذه من حديث هذا ولا حديث هذا من حديث هذا. قال قالت أم المؤمنين وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت قلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله. اس میں بھی یہی ذکر ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور روانہ فرمائے. میں اپنے ہاتھ سے روئی کے قلادے بٹتی تھی. فتلت قلائدها بیدی من عہن، عہن کہتے ہیں روئی، روئی سے میں قلادے بٹتی تھی جو ہمارے پاس موجود تھی. پھر صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال اٹھے، وہ کام کر کے جو حلال اپنی بیوی سے کرتا ہے، یعنی آپ نے صحبت کی اور ہدی کے بھیجنے سے آپ محرم نہیں ہوئے. اگلا ترجمہ الباب ہے باب فی رکوب البدن، ہدی کے جانور پر سواری کرنے کا بیان. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو ہدی کا اونٹ ہانک رہا تھا، اس کو چلا رہا تھا. فقال ارکبها قال انها بدنة قال ارکبها ویلک فی الثانیة او فی الثالثة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا. اس نے کہا یہ ہدی کا اونٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سوار ہو جاؤ، افسوس ہے تجھ پر. یہ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا یا تیسری بار. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سألت جابر بن عبد الله عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها. یہ شرط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا حکم دیا ہے حتی تجید ظاہرن. ہاں دیکھیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا، ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ سے سوال کیا عن رکوب الہدی، ہدی کے جانور پر سواری کرنے سے متعلق. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ معروف طریقے سے آہستگی سے سوار ہو جا اگر تو مجبور ہو، یہاں تک کہ دوسری سواری پالے. حتی تجد زہرت، یہاں تک کہ تو دوسری سواری پالے. معلوم ہو کہ ہدی کے جانور کی سواری عام حالات میں تو درست نہیں ہے، البتہ مجبوری کی حالت میں تو جائز ہے. نیز اس پر زیادہ بھی مشقت ڈالنا جائز نہیں. عام حالت میں تو اس پر سواری کرنا وہ درست نہیں ہے. ہاں مجبوری اور حالت اضطرار میں وہ سوار ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ زیادہ مشقت نہ ہو. باب فی الہدی اذا عطب قبل ان یبلغ، ہاں ہدی اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے اگر ہلاک ہو جائے تو کیا کرے. عن ناجیۃ الاسلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بہدی فقال ان عطب منها شیء فانحره ثم اسبغ نعله في دمی ثم خل بینه وبین الناس. جی حضرت ناجیہ اسلمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہدی کے جانور روانہ فرمائے تو فرمایا اگر ان میں سے کوئی مرنے لگے، ان عطف من شیء، اگر ان جانور میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو پھر اس کو ذبح کر ڈال. پھر ثم اسبغ نعلہ فی دمہ، پھر جوتوں کو اس کے خون سے رنگ دے، جوتوں کو اس کے خون سے رنگ دے، پھر اس کو لوگوں کے واسطے چھوڑ دے. فائدہ، اس پر خون کا نشان لگا اور لوگوں کے کھانے کے واسطے اس کو چھوڑ دے.
اس علامت کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہدی کا جانور ہے اور اس کا کھانا درست ہے۔ جی اگلی روایت دیکھیں۔ عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا الأسلمية وبعث معه ب18 بدنة فقال أرأيت إن أزحف علي منها شيء؟ قالت تنحرها ثم تسبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك وقال في حديث عبد الوارث اجعلوا على صفحتها مكان اضربها۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسلمی کو بھیجا اور 18 اونٹ ہدی کے دے کر بھیجا، تو وہ بولا اگر ان میں سے کوئی چلنے سے عاجز ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح کر دینا، ثم تسبغ نعلها في دمها ثم اضرب على صفحتها، تو ذبح کر دینا اور قلادہ کے جوتا کو اس کے خون میں رنگ دینا اور گردن میں چھاپا مار دینا، ولا تاکل منها انت، لیکن نہ تو خود اس کا گوشت کھانا، ولا احد من اصحابک، اور نہ ہی تیرے ساتھی اس کا گوشت کھائیں۔ عبد الوارث کی روایت میں ہے اجعلہ علی صفحتها، اضربها کی الفاظ کی جگہ اجعلہ علی صفحتها کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو مسئلہ مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ہدی کا گوشت نہ تو ہدی لے کر جانے والے کے لیے جائز ہے، نہ اس کے رفقا کے لیے جائز ہے۔ یہی مذہب امام شافعی امام احمد کا ہے، جبکہ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہدی لے جانے والے کے لیے تو مطلقاً جائز نہیں، رفقا کے لیے جائز ہے، رفقا کے لیے گوشت کا کھانا جائز ہے، یہ فرماتے امام مالک۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ہدی لے جانے والے کا حکم تو یہی ہے کہ اس کے لیے گوشت کا کھانا جائز نہیں، البتہ رفقا کے لیے یہ نہیں اور ممانعت صرف اس صورت میں ہے جب وہ مالدار اور غنی ہوں، اگر وہ فقراء ہوں گے تو کھا سکتے ہیں۔ سمجھیں؟ ائمہ کے مذاہب یوں ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک جو اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا لا تأکل منها انت ولا احد من اصحابک، کہ نہ تم اس ہدی کا گوشت کھانا اور نہ ہی تیرے ساتھی کھائیں۔ یہی مذہب شوافی اور حنابلہ کا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ ہدی لے جانے والے کے لیے تو علی الاطلاق گوشت کھانا جائز ناجائز ہے، جبکہ رفقا کے لیے گوشت کا کھانا جائز ہے۔ احناف یہ صورت بیان کرتے ہیں کہ رفقا کے لیے گوشت کا کھانا فقیر ہونے کی صورت میں تو جائز ہے، غنی اور مالدار ہونے کی صورت میں ناجائز ہے۔ یہ حکم اور اختلاف ہدی تطوع کے بارے میں یہ ذہن نشین رہے، یہ جو اختلاف ہے کہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک اس کا گوشت رفقا اور مہدی دونوں کے لیے جائز نہیں، احناف کے نزدیک رفقا جو مالدار ہیں ان کے لیے تو ناجائز ہے، جبکہ غربا کے لیے وہ جائز ہے۔ یہ اختلاف دراصل ہدی تطوع میں ہے، اور ہدی واجب کا حکم یہ نہیں ہے بلکہ اس کو ہر ایک کھا سکتا ہے، رفقا بھی اور مودی بھی، کیونکہ ہدی واجب کا تو بدل مودی پر واجب ہے ہی، لہذا اس میں ہلاک ہونے والی میں اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ جی اگلی حدیث دیکھیں۔ عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن علی قال لما نحر رسول اللہ بدنه فنحر 30 بيده وامرني فنحرت سائرها۔ یہ نحر کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو نحر قربان کیا، نحر رسول اللہ بدنہ،
نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کو قربان کیا. فنحر ثلاثین بیدہ، تو 30 اونٹ تو اپنے دستے مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے. وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا، اور باقی ماندہ کے لیے مجھے حکم دیا کہ اونٹوں کو میں قربان کروں. تو اگلی روایت دیکھیں. عن عبداللہ بن قرط عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القر واليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال من شاء اقتطع. جی، حضرت عبداللہ بن قرط سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک مرتبہ میں بڑا دن یوم النحر کا ہے، پھر یوم القر یعنی یوم النحر کا دوسرا دن. راوی کہتے ہیں وقرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نحر کے لیے بدنات 5 أو 6 5 یا 6 اونٹ لائے گئے، جن میں سے ہر اونٹ آپ سے قریب تر ہوتا جاتا تھا تاکہ آپ پہلے اس کو نحر فرمائیں. فلما وجبت جنوبها، پس جب وہ نحر کیے گئے اور اپنے پہلو پر وہ گر پڑے، اس وقت آپ نے کوئی بات آہستگی سے فرمائی جس کو میں نہیں سن سکا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ آپ فرمایا کہ جس کا جی چاہے اس میں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لے. من شاء اقتطع من لحم، گوشت کا ٹکڑا کاٹ لے. اگلی روایت دیکھیں. عن عبداللہ بن الحارث الازدی قال سمعت عرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي فقال خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ رقب بغلته وأردف علي رضی اللہ عنہ. حضرت عرفہ بن حارث کندی سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وَأُتِيَ بِالْبُدْنِ، چنانچہ اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا ابو الحسن کو بلاؤ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. جب وہ آ گئے فقال له خذ بأسفل الحربہ، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا تم اس آلے کو نیچے سے پکڑو. نیزہ وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا اونٹ کو نحر کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمائے کہ تم اس نیزے کو نیچے سے پکڑو، بھالے کو نیچے سے پکڑو، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوپر سے پکڑا. ثم طعنا بها البدن، اور پھر بھالا اونٹ کے حلق پر مارا یعنی اس کو نحر کیا. فلما فرغ رکب بغلتہ، پھر جب آپ اس کام سے فارغ ہو گئے تو آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھا لیا. باب کیف تنحر البدن، اونٹوں کو کیسے نحر کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا بیان. عن جابر واخبرني عبد الرحمن بن ثابت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اونٹ کو اس طریقے پر نحر کرتے تھے، معقولۃ الیسری قائمۃ، کہ وہ اس کو کھڑا کر کے اس کا بایاں ہاتھ باندھ دیتے تھے. یسرا بایاں ہاتھ کھڑا کر کے اس کا باندھ دیا کرتے تھے. علی ما بقی من قوائمہ، اور باقی 3 ہاتھ پاؤں پر وہ کھڑا رہتا تھا. اگلی روایت دیکھیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس
يونس قال أخبرني زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زیاد بن جبیر سے روایت ہے کہ میں مینا میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا۔ ابن عمر کا گزر ایک ایسے شخص سے ہوا جو اونٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو کھڑا کر کر اور باندھ کر نحر کر، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قیاما مقیدتا، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابعثها قیاما و مقیدتا، کہ اس اونٹ کو کھڑا کر کر اور باندھ کر نحر کر، یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن علی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها وامرني ان لا اعطي الجزار من شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ذبح کے وقت میں اونٹوں کے قریب موجود رہوں، ان اقوم علی بدنی، میں ذبح کے وقت اونٹوں کے قریب موجود رہوں، اور جب ذبح ہو جائیں تو ان کی کھالوں اور جھولوں کو تقسیم کر دوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں قصائی کو اس میں سے کچھ نہ دوں، لا اعطی الجزار منها شیئا، ان کھال اور اس کے قلادے میں سے میں قصائی کو کچھ نہ دوں بطور اجرت کے۔ ویسے ہدیتاً تحفتاً دیا جا سکتا ہے، لیکن اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ وقال نحن نعطیہ من عندنا، اور فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں قصائی کو ہم اپنے پاس سے اجرت دیا کرتے تھے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔